نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہی ایک بار پھر وقار سخن پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، محمد کی عظمت، محمد کا رتبہ، محمد کی عظمت، محمد کا رتبہ، کوئی اس کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ محمد کی عظمت، محمد کا رتبہ، کوئی اس کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ خدا کو رسول خدا جانتے ہیں، رسول خدا کو خدا جانتا ہے۔ خدا کو رسول خدا جانتے ہیں، رسول خدا کو خدا جانتا ہے۔ ناظرین، وقار سخن کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو ایک لائیو جشن دکھایا تھا، جو جشن یوم ولادت بسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب العلم میں ناصر عباس صاحب کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ وہ لائیو جشن آپ سے شیئر کیا تھا، لیکن ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے، ہم پچھلے ایپیسوڈ میں پورا جشن آپ سے شیئر نہیں کر سکے تھے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اور اہم نعت خواں حضرات نے نعتیں پیش کی ہیں اور شعراء حضرات نے کلام پیش کیا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ خاص حصہ اس کا آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے شیئر کریں۔ تو ناظرین، آئیے ہم اس وقت آپ کو ایک ایسی خوبصورت آواز میں خوبصورت نعتیں سنوائیں جو اپنی آواز اور اپنی نعت خوانی اور نوخوانی کے حوالے سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ جہاں ایک طرف وہ تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں ایک یونیورسٹی میں رہ کر، تو دوسری طرف وہ ذکر اہل بیت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ان کا نام ہے ایس ایم کاظم صاحب۔ ایس ایم کاظم صاحب کا تعلق بنیادی طور پہ دھوڑلی سے ہے اور وہ دہلی میں ہی مقیم ہیں۔ تو ایس ایم کاظم صاحب سے سماعت فرمائیے یہ نعت سرور کائنات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک ہماری بہن ہے، ان کا ایک کلام ہے، میں بس 2 شعر سنا کر کے ان کا مطلب اور ایک شعر اور اس کے بعد دعا۔ اجازت جی۔ آیتیں کرتی ہے محبوب بے خدا کا تذکرہ۔ یہ کلام شمائلہ ارم ہے جو میری بہن لگتی ہے۔ آیتیں کرتی ہے محبوب بے خدا کا تذکرہ، مقصد قرآن ہے ذات مصطفیٰ کا تذکرہ، مقصد قرآن ہے ذات مصطفیٰ کا تذکرہ، آیتیں کرتی ہے محبوب خدا کا تذکرہ، مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ فاطمہ، مجتبیٰ
فاطمہ تذکرہ ان کا کرو ہوگا خدا کا تذکرہ تذکرہ ان کا کرو ہوگا خدا کا تذکرہ. اجازت ہو تو ایک شعر اور پڑھ دوں جو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, مجھے کل ہی ملا. ان کے صدقے میں بنے ہیں دو جہاں اس واسطے, ان کے صدقے میں بنے ہیں دو جہاں اس واسطے. ذرے ذرے میں ہے شاہ دو ذرا کا تذکرہ, ذرے 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 میں ہے شاہ دو ذرا کا تذکرہ. نعت رم کی سن کے ہے سب مومنوں کی یہ دعا, نعت رم کی سن کے ہے سب مومنوں کی یہ دعا. حشر تک کرتے رہے ہم مصطفیٰ کا تذکرہ, حشر تک کرتے رہے ہم مصطفیٰ کا تذکرہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. دیکھا ناظرین آپ نے ایس ایم کاظم صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے اور کتنی خوبصورت نعت انہوں نے اپنی ایک بہن کی لکھی ہوئی نعت پیش کی. ہم نے ان سے ایک فرمائش کی ہے کہ وہ اس وقت ایک نعت اور اس پروگرام میں پڑھیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہ نعت سماعت فرمائیے ایس ایم کاظم صاحب سے. یہ نعت سرور کائنات. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اور یہ ایک دو شعر اس کے میں سنانا چاہوں گا, زیادہ نہیں کیونکہ ابھی بہت شعرا بھی ہیں اور سلیم بھائی کو بھی سننا چاہیں گے. ان کا ثانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں, ان کا ثانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں. ایسا بے مثل بنایا ہے کہ سایہ ہی نہیں, ان کا ثانی ایسا بے مثل بنایا ہے کہ سایہ ہی نہیں, ان کا ثانی
ایسی تصویر جو قدرت نے بنا کر بھیجی، ایسی تصویر جو قدرت نے بنا کر بھیجی، جلوہ آرائی ہوئی پردہ گرایا ہی نہیں، جلوہ آرائی جب نبی عرش پہ پہنچے تو ملائک بولے، جب نبی عرش پہ پہنچے تو ملائک بولے، یہ شرف اور کسی نے کبھی پایا ہی نہیں، یہ شرف اور بولے جبریل کے اب حکم ہے کیا میرے لیے، بولے جبریل کے اب حکم ہے کیا میرے لیے، میں نے اس جان سے قدم آگے بڑھایا ہی نہیں، میں نے اس جان سے قدم آگے بڑھایا۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ آج پھر طالب مطلوب میں وعدے ہوں گے، آج پھر طالب مطلوب میں وعدے ہوں گے، راز کی بات ہے، راز کی بات ہے، غیروں کو بلایا بھی نہیں، راز کی بات ہے ان کا ثانی۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ ناظرین، یہ تھے ایس ایم کاظم صاحب جو بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ اپنی خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں انہوں نے نعت خوانی کی۔ آئیے اب ہم چاہیں گے کہ ایک اہم شاعر اہل بیت کے حضور پہنچا جائے، اور وہ ہیں شاعر اہل بیت جناب کلیم اصغر بجنوری صاحب۔ کلیم اصغر صاحب یوں تو اپنی شاعری کے حوالے سے پوری دنیا میں، حسینی دنیا میں خصوص طور سے اپنی پہچان رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں کے نوحے لکھے ہوئے جو نوحے ہیں وہ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اور نامور نوحہ خوان حضرات ان کے نوحے پڑھتے ہیں۔ تو دوسری طرف وہ محفل میں بھی جب اپنا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا پڑھنے کا انداز بالکل جدا ہے، اور بڑے جوش اور بڑی عقیدت کے ساتھ وہ جب کلام پڑھتے ہیں تو وہ جشن کا ماحول بالکل دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ تو آئیے سماعت فرمائیے
کلیم اصغر صاحب سے ان کا یہ کلام جو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور سلیم صاحب دیکھیے میں 4 مصرے پہلے آج کا جو حق ہے بہرحال حقائق کے طور پہ پیش کرتا ہوں. پہلے ملاحظہ ایک سلوات کا سہارا دے دیں. دیکھیے محمد پیش کرتا ہوں. پہلے یہ مصرے سن لیں کہ جس جگہ نور الہی کے سوا کچھ بھی نہیں. دیکھیں تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے. اتنے لوگ دیکھیں چاہے یہ کووڈ کی وجہ سے اور اس کے قوانین پہ عمل کرتے ہوئے کم لوگ ہیں, لیکن پھر بھی کافی لوگ ہیں, اور جو لوگ سن رہے ہیں اللہ ان کو بھی اسی میں شریک رکھے. میں پیش کرتا ہوں کہ جس جگہ نور الہی کے سوا, جس جگہ نور الہی کے سوا کچھ بھی نہیں, اس حجاب نور سے 2 نور پہ کر آئے ہیں. اس حجاب نور سے, جس جگہ نور الہی کے سوا کچھ بھی نہیں, اس حجاب نور سے 2 نور پہ کر آئے ہیں. اور کیوں نہ دیکھیں چاند اور سورج زمین کو رشک سے, کیوں نہ دیکھیں چاند اور سورج زمین کو رشک سے, آج دنیا میں محمد اور جعفر آئے ہیں. دیکھیں چاند اور سورج زمین کو رشک سے, پیش کرتا ہوں کہ کیوں نہ دیکھیں چاند اور سورج زمین کو رشک سے, آج دنیا میں محمد اور جعفر آئے ہیں. اب یہ سب کے لیے شعر پیش کرتا ہوں کہ آج دنیا میں محمد اور جعفر آئے ہیں, اور ان کی عزت میں اضافہ ہوگا محفل میں جو لوگ, ان کی عزت میں اضافہ ہوگا محفل میں جو لوگ احترام احمد مختار لے کر آئے ہیں. احترام احمد مختار, ان کی عزت میں اضافہ ہوگا محفل میں بہت بہت شکریہ. آپ حضرات اس وقت پورے طور پہ شامل ہیں. دیکھیں ابھی جو میں نے ابھی ناصر بھائی کے حوالے سے ایک بات کہی, اور دیکھیں ہمارے لیے سرپرستی ہے جناب مولانا مقصود الحسن صاحب, یقیناً پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں. ان کی محبتیں ہمارے لیے دعا ہے, ان کی محبتیں. میں یہاں سے 4 مصرے ناصر بھائی کے ہی حوالے سے پیش کرتا ہوں. ملاحظہ کر لیں کہ اوروں کے لیے دل میں ایثار کا جذبہ ہو, اوروں کے لیے دل میں ایثار کا جذبہ ہو, دراصل یہی زندہ رہنے کی علامت ہے. دراصل یہی زندہ رہنے کی علامت ہے. اور اخلاق پیمبر سے یہ درس ملا ہم کو, مخلوق کی خدمت میں خالق کی عبادت ہے. اخلاق پیمبر سے یہ درس ملا ہم کو, اخلاق پیمبر سے یہ درس ملا ہم کو, مخلوق کی خدمت میں خالق کی عبادت ہے. مخلوق کی خدمت میں خالق کی عبادت ہے. دیکھیں حضرات بہت جلدی یہ چند اشعار ہیں, اور ابھی جو بات مجھے کہنی تھی وہ سلیم صاحب نے کہہ دی. دیکھیں چند اشعار بہرحال سلسلے وار ہوتے چلے گئے. اتنے شعر مجھے مطلب اتنا ارادہ بھی نہیں تھا, لیکن مولا نے عطا فرما دیے, اور میرے اٹھنے سے پہلے تک اشعار ہوتے رہے. بہرحال آپ یقیناً آپ کے اذہان عالیہ یہ مجھے امید ہے کہ شامل رہیں گے. آپ کی محبتیں نصیب ہوتی رہیں تاکہ میں تھوڑے سی یہ سب شعر, کیونکہ دیکھیے ایک مقصد ہے اس محفل میں, اب جو پیغام رسول ہے وہ ہم تک پہنچ جائے, اہل بیت کے خانوادے کا پیغام, یہی ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے. ایک سلوات کا سہارا دیں, اس کے بعد پیش کرتا ہوں. تھوڑا سا جڑے رہیں گے انشاءاللہ تو میں پیش کر پاؤں گا. پیش کرتا ہوں کہ گھٹ, سلیم صاحب پیش ملاحظہ کریں گے کہ گھٹ نہیں سکتا کبھی ان کی شرافت کا وقار. ایک سلسلہ ہے, ایک سبجیکٹ ہے پورا, پیش کرتا ہوں کہ گھٹ نہیں سکتا کبھی ان کی شرافت کا وقار, جن کی نظروں میں ہے پیغمبر کی سیرت کا وقار. جن کی نظروں میں ہے پیغمبر کی سیرت کا وقار, اور آج بھی کرتا ہے اخلاق پیغمبر کو سلام. آج بھی کرتا ہے اخلاق پیغمبر کو سلام,
313 رسولوں کی رسالت کا وقار، 313 رسولوں کی، آج بھی کرتا ہے اخلاق پیغمبر کو سلام، آج بھی کرتا ہے اخلاق پیغمبر کو سلام۔ 313 رسولوں کی رسالت کا وقار اور جھوم اٹھی چرخے چہارم کی بلندی فخر سے۔ دیکھیں شعر سنیں گے کہ جھوم اٹھی چرخے چہارم کی بلندی فخر سے، جس گھڑی پہنچا محمد تک نبوت کا وقار، جس گھڑی پہنچا محمد تک، جھوم اٹھی چرخے چہارم کی بلندی فخر سے، جس گھڑی پہنچا محمد تک نبوت کا وقار۔ اور اس زمین پر جب محمد نے رکھا پہلا قدم، اس زمین پر جب محمد نے رکھا پہلا قدم، رہ گیا مٹی میں مل کر جاہلیت کا وقار، رہ گیا مٹی میں مل کر اس زمین پر۔ دیکھیں میں نے عرض کیا ہے کہ آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے شعر سننے، صرف توجہ ہاتھ جو ہے میرے ساتھ رکھے، پیش کرتا ہوں کہ رہ گیا اس زمین پر جب محمد نے رکھا پہلا قدم، رہ گیا مٹی میں مل کر جاہلیت کا وقار۔ اور آج بیٹی باپ کی زینت کہی جانے لگی، آج بیٹی باپ کی زینت کہی جانے لگی۔ دین پیغمبر سے پوچھو کیا ہے عورت کا وقار، دین پیغمبر سے پوچھو، آج بیٹی باپ کی زینت کہی جانے لگی۔ دیکھیں اس بات کا اعتراف اور اس بات کے یقین کے ساتھ کہ مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہاں تشریف فرمائیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ اشعار شروع کیے ہیں، شعر پیش کرتا ہوں کہ آج بیٹی باپ کی زینت کہی جانے لگی۔ دین پیغمبر سے پوچھو کیا ہے عورت کا وقار، اور مال و زر کیا ہے مگر مال خدیجہ کی قسم، مال و زر کیا ہے مگر مال خدیجہ کی قسم، دین پر ہو خرچ تو بڑھتا ہے دولت کا وقار، دین پر ہو خرچ تو مال و زر کیا ہے۔ کمال بھائی شعر پیش کرتا ہوں کہ مال و زر، اگر بھائی شعر سنیے گا کہ مال و زر کیا ہے مگر مال خدیجہ کی قسم، دین پر ہو خرچ تو بڑھتا ہے دولت کا وقار، اور جن کے صدقے میں بنائی ہے خدا نے کائنات، جن کے صدقے میں بنائی ہے خدا نے کائنات، ان کے آگے کیا سلیما کی حکومت کا وقار، ان کے آگے کیا سلیما کی، جن کے صدقے میں بنائی ہے خدا نے کائنات، ان کے آگے کیا سلیما کی حکومت کا وقار۔ اور غیر کے در پر نہیں جھکتے محمد کے غلام، پیغام بھی پیش کرتا ہوں کہ غیر کے در پر نہیں جھکتے محمد کے غلام، یاد رکھتے ہیں ہمیشہ اپنی غیرت کا وقار، یاد رکھتے ہیں ہمیشہ غیر کے در پر نہیں جھکتے محمد کے غلام، یاد رکھتے ہیں ہمیشہ اپنی غیرت کا، اپنی، اور یہ پھر ایک پیغام ہے اس محفل کی طرف سے کہ یاد رکھتے ہیں ہمیشہ اپنی غیرت کا وقار۔ اور دوستو یہ بات بھی دنیا کو بتلاتے چلو، دوستو یہ بات بھی دنیا کو بتلاتے چلو، نفرتوں کے قد سے اونچا ہے محبت کا وقار، دوستو یہ بات بھی دنیا کو بتلاتے چلو، دوستو یہ بات بھی دنیا کو بتلاتے چلو، نفرتوں کے قد سے اونچا ہے، نفرتوں کے قد سے اونچا ہے محبت کا وقار۔ اور دشمنوں کے گھر بھی جاتے ہیں عیادت کے لیے، دشمنوں کے شعر سنیے گا، دشمنوں کے گھر بھی جاتے ہیں، دشمنوں کے گھر بھی جاتے ہیں عیادت کے لیے، ہے نبی کے ہر عمل میں آدمیت کا وقار، ہے نبی کے ہر عمل میں، دشمنوں کے گھر بھی جاتے ہیں عیادت کے لیے، ہے نبی کے ہر عمل میں آدمیت کا۔ آج دیکھیں تاریخ سے آپ حضرات واقف ہیں، شعر سنیں کہ دشمنوں کے گھر بھی جاتے ہیں عیادت کے لیے، ہے نبی کے ہر عمل میں آدمیت کا وقار۔ اور بھوک کی شدت میں باندھے پیٹ سے پتھر، مگر
بھوک کی شدت میں باندھے پیٹ سے پتھر مگر کم نہیں ہونے دیا صبر و قناعت کا وقار. کم نہیں ہونے دیا. بھوک کی شدت میں باندھے پیٹ سے پتھر مگر کم نہیں ہونے دیا صبر و قناعت کا وقار. اور ان کے در سے ہاتھ خالی کوئی پلٹا ہی نہیں. ان کے در سے ہاتھ خالی کوئی, دیکھیں مصرع سنیے گا کاظم بھائی, شعر پیش کرتا ہوں کہ ان کے در سے ہاتھ خالی کوئی پلٹا ہی نہیں. ان کے فاقوں کی بدولت ہے سخاوت کا وقار. فاقوں کی بدولت ہے. ان کے در سے ہاتھ خالی کوئی بھی پلٹا نہیں. ان کے در سے ہاتھ, دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا کہ داد کا کوئی مطالبہ نہیں, میری بات آپ تک پہنچتی رہے انشاءاللہ. دیکھیں مقصدیت پہ اس وقت جو ہے نظر ہے. شعر پیش کرتا ہوں, ان کے در سے ہاتھ خالی کوئی پلٹا ہی نہیں. ان کے فاقوں کی بدولت ہے سخاوت کا وقار. اور بن گئے ناقہ نبی شبیر و شبر کے لیے. بن گئے ناقہ نبی شبیر و شبر کے لیے. ساری دنیا دیکھ لے کیا ہے امامت کا وقار. ساری دنیا دیکھ لے, ساری دنیا دیکھ لے کیا ہے امامت کا وقار. اب یہ شعر سنیے گا کہ ساری دنیا دیکھ لے کیا ہے امامت کا وقار. اور نقش پائے مصطفیٰ سے اس کو پہچانا گیا. دیکھیں ابھی بہت اچھے ہیں سلیم بھائی آپ کی نعت کے شعر ابھی مرزا صاحب نے پڑھے, اور یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ نقش, دیکھیں کوئی بات ترکیب ہو تو شامل ہو جائیے گا, کہ نقش پائے مصطفیٰ سے اس کو پہچانا گیا. عرش کو بخشا نبی نے کیا قیامت کا وقار. عرش کو بخشا نبی نے, نقش پائے مصطفیٰ سے اس کو پہچانا گیا. نقش پائے مصطفیٰ سے اس کو پہچانا گیا. نقش پائے مصطفیٰ سے اس کو پہچانا گیا. عرش کو بخشا نبی نے کیا قیامت کا وقار. دیکھیے اللہ حضرت امام خمینی کے درجات میں اللہ بلندی عطا فرمائے. انہوں نے ایک یہ ہفتہ وحدت کا انہوں نے آغاز کیا تھا سلیم بھائی, اور یہ بہت بڑا ایک پہلو ہے اتحاد کا, ہمارے لیے درس ہے. اور اسی کے حوالے سے ایک شعر ہو گیا ہے, پیش کرتا ہوں کہ نقش پائے مصطفیٰ سے اس کو پہچانا گیا. نقش پائے مصطفیٰ سے اس کو پہچانا گیا. عرش کو بخشا نبی نے کیا قیامت کا. دیکھیں مقصود الحسن صاحب قبلہ آپ کے حوالے سے میں یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ عرش کو بخشا نبی نے کیا قیامت کا وقار. اور ہفتہ وحدت کی یکجہتی میں آتا ہے نظر. ہفتہ یہ ناصر بھائی بہت محبتوں سے اہتمام کرتے ہیں, اور انہی کے ناصر بھائی کے حوالے سے شعر پہنچ جائے تاکہ مقصد پورا ہو سکے, کہ ہفتہ وحدت کی یکجہتی میں آتا ہے نظر. ہفتہ وحدت کی یکجہتی میں آتا ہے نظر. احمد و جعفر کی تاریخ ولادت کا وقار. ہفتہ وحدت کی یکجہتی میں آتا ہے نظر. ہفتہ وحدت کی یکجہتی میں آتا ہے نظر. احمد و جعفر کی تاریخ ولادت کا وقار. اور جس طرح عطرت نے ثابت کر دیا قرآن کو. شعر سنیں گے, جس طرح عطرت نے ثابت کر دیا قرآن کو, ویسے ہی قرآن سے ثابت ہے عطرت کا وقار. ویسے ہی قرآن سے ثابت ہے. جس طرح عطرت نے ثابت کر دیا قرآن کو, ویسے ہی قرآن سے ثابت ہے عطرت کا وقار. اور پڑھ رہے ہیں نو کے نیزہ سے کٹے سر آیتیں. پڑھ رہے ہیں نو کے نیزہ پر کٹے سر آیتیں. دیکھ ظالم یہ ہے قرآن کی تلاوت کا وقار. دیکھ ظالم یہ ہے قرآن کی. پڑھ رہے ہیں نو کے نیزہ
نیزہ پر کٹے سر آیتیں. دیکھیں تھوڑے شعر میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہاں تک شعر ہوتے رہے, پیش کرتا ہوں کہ پڑھ رہے ہیں نو کے نیزہ پر کٹے سر آیتیں. دیکھ ظالم یہ ہے قرآن کی تلاوت کا وقار. اب شعر سنیں کہ دیکھ ظالم یہ ہے قرآن کی تلاوت کا وقار, اور اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار اکبر کو کیا. دیکھیں یہاں تک آپ نے شعر سن لیا. اب آخری فرد تک گزارش کرتا ہوں کہ جڑ جائیں کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار اکبر کو کیا. پوچھو زینب سے محمد کی شباہت کا وقار. پوچھو زینب سے بیٹوں سے زیادہ پیار اکبر کو کیا. اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار اکبر کو کیا. اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار اکبر کو کیا. پوچھو زینب سے اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار اکبر کو کیا. پوچھو زینب سے محمد کی شباہت. پوچھو زینب سے محمد کی شباہت کا وقار. پوچھو زینب سے محمد کی شباہت کا وقار, اور دین کا پرچم نہیں گرنے دیا عباس نے. دین کا پرچم نہیں گرنے دیا عباس نے. ہاتھ کٹوا کر سنبھالا ہے امانت کا وقار. ہاتھ کٹوا کر سنبھالا ہے. دین کا پرچم نہیں گرنے دیا عباس نے. دین کا پرچم نہیں گرنے دیا عباس نے. ہاتھ کٹوا کر سنبھالا ہے. دیکھیں بزرگ موجود ہیں. کربلا کو جیت کر لائی ہے اصغر کی ہنسی. کربلا کو جیت کر لے آئی. کربلا کو جیت کر لے آئی اصغر کی ہنسی. یہ ہے احمد کے گھرانے کی شجاعت کا وقار. یہ ہے احمد کے گھرانے کی. کربلا کو جیت کر لے آئی اصغر کی ہنسی. کربلا کو جیت کر لے آئی اصغر کی ہنسی. یہ ہے احمد کے گھرانے کی شجاعت کا. شجاعت. دیکھیں یہ دو شعر پیش کرتا ہوں. جتنی قوت میرے اندر ہے آپ بہرحال اپنی ذمہ داریاں شامل کر لیں. آخری دو شعر پیش کرتا ہوں کہ یہ ہے احمد کے گھرانے کی شجاعت کا وقار, اور گردنوں پر چل گئے خنجر مگر آل رسول. شعر سنیں کہ گردنوں پر چل گئے خنجر مگر آل رسول. قتل گاہوں سے بچا لائے شریعت کا وقار. قتل گاہوں سے بچا لائے. گردنوں پر چل گئے خنجر مگر آل رسول. گردنوں پر چل گئے خنجر مگر آل رسول. قتل گاہوں سے بچا لائے. آخری شعر سنیں جناب سید سجاد کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے. دیکھیں وارث ہیں رسول خدا کے اور جانشین ہیں بہرحال ذمہ داریاں, اور امام کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے یہ آخری شعر اس سلسلے کا کہ قتل گاہوں سے گردنوں پر چل گئے خنجر مگر آل رسول. قتل گاہوں سے بچا لائے شریعت کا وقار, اور یوں ہی کہلاتے نہیں سجاد زین العابدین. یوں ہی کہلاتے نہیں سجاد زین العابدین. قید خانوں میں بھی رکھا ہے عبادت کا وقار. قید خانوں میں بھی رکھا ہے. کہلاتے نہیں سجاد زین العابدین. گردنوں پر چل گئے خنجر مگر آل رسول. قتل گاہوں سے بچا لائے شریعت کا وقار. قتل گاہوں سے بچا لائے شریعت. ایک صلوات پڑھ دے مل جل کر. صرف 2-3 منٹ اور آپ کے لینے ہیں. شعر پیش کرتا ہوں کہ دنیا رسول کی ہے زمانہ رسول کا. دنیا رسول کی ہے زمانہ رسول کا. ہر شخص کی زبان پہ ہے چرچا رسول کا. ہر شخص کی زبان پہ ہے چرچا رسول کا. اور منکر کو بھی دیا گیا صدقہ رسول کا. پیغام اس نے پھر بھی نہ مانا رسول کا. پیغام اس نے پھر بھی نہ مانا رسول کا. اب شعر پیش کرتا ہوں کہ پیغام. دیکھیے پھر ایک پیغام ہے. شعر پیش کرتا ہوں. پیغام اس نے پھر بھی نہ مانا رسول کا. ان کا ہر ایک غلام ہو اخلاق کا بلند. شعر سنیں کہ ان کا ہر ایک غلام ہو اخلاق کا بلند. سب سے بڑا یہی ہے قصیدہ رسول کا. سب سے بڑا یہی ہے
ہر ایک غلام ہو اخلاق کا بلند، سب سے بڑا یہی ہے، سب سے بڑا یہی ہے قصیدہ رسول کا۔ اور دوزخ کو خلق کرتا خدا کس لیے بھلا، شعر سنیں تاریخ کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں کہ دوزخ کو خلق کرتا بھلا کس لیے خدا، سب لوگ مان لیتے جو کہنا رسول کا۔ دوزخ کو خلق کرتا بھلا کس لیے خدا۔ دیکھیں ایک چیز، جہاں تک بہرحال اللہ کے پروسیجر میں جیسے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، شاید اللہ کے پروسیس میں دوزخ بنانا نہ ہو، لیکن بہرحال ہماری یہ دنیا کی برائیوں نے دوزخ خلق ہوئی ہے، اس کی بنا پر دوزخ کو خلق کرتا ہے بھلا کس لیے خدا، سب لوگ مان لیتے جو کہنا رسول کا، اور چاہے مباہلہ ہو کہ ہو جنگ کربلا، جیتا ہے ہر محاذ پہ کنبہ رسول کا، جیتا ہے ہر محاذ پہ، چاہے مباہلہ ہو کہ ہو جنگ کربلا، جیتا ہے ہر محاذ پہ کنبہ رسول کا، سب کچھ خدا نے سونپ دیا ہے انہی کے ہاتھ، مکہ رسول کا ہے مدینہ رسول کا، مکہ دیکھیں صرف 2-3 شعر آخری شعر تک آپ کو لانا ہے کہ مکہ رسول کا ہے، مدینہ رسول کا، اور ہر رخ سے دیکھ لیجئے سیرت کے طور پر، ہر رخ سے دیکھ لیجئے سیرت کے طور پر، جیسے رسول ویسا نواسا رسول کا، جیسے رسول ویسا، ہر رخ سے دیکھ لیجئے سیرت سیرت کے طور پر، جیسے رسول ویسا نواسا۔ پھر ایک تاریخ کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں کہ جیسے رسول ویسا، شعر سن لیجئے گا کہ جیسے رسول ویسا نواسا رسول کا، آپ کی سماعتوں کے تجربات کی نظر شیئر کرتا ہوں کہ جیسے رسول ویسا نواسا رسول کا، کوئی بھی اس کے قد کی بلندی نہ چھو سکا، کوئی بھی اس کے قد کی بلندی نہ چھو سکا، جس کو دیا گیا تھا امامہ رسول کا، جس کو دیا گیا تھا، کوئی بھی اس کے قد کی بلندی نہ چھو سکا، جس کو دیا گیا تھا امامہ۔ دیکھیں آخر میں یہ قطع بند پیش کرتا ہوں، اس کے بعد التماس دعا، آپ کی مرضی، بہرحال آپ نے بہت حوصلہ افزائی کی، اس کے لیے شکریہ، اور آپ کی بہرحال دعائیں میرے شامل حال رہی۔ سلیم بھائی شعر پیش کرتا ہوں کہ جس کو دیا گیا تھا امامہ، کوئی بھی اس کے قد کی بلندی نہ چھو سکا، جس کو دیا گیا تھا امامہ رسول کا، مقتل سجے ہوئے تھے قدم در قدم، مگر مقتل سجے، اپنا پورا فخر شامل کر لیجئے گا، یہ آخری قدم پیش کرتا ہوں کہ مقتل سجے ہوئے تھے قدم در قدم، مگر روکا نہ جا سکا کبھی رستہ رسول کا، روکا نہ جا، یہ آخری شعر سن لیں کہ مقتل سجے ہوئے تھے قدم در قدم، مگر روکا نہ جا سکا کبھی رستہ رسول کا، ہم بیڑیاں پہن کے بھی منزل تک آ گئے، شعر سنیں گے، ہم بیڑیاں پہن کے بھی منزل تک آ گئے، دشمن تو آج تک بھی نہ لوٹا رسول کا، ہم بیڑیاں پہن کے بھی منزل تک آ گئے، ہم بیڑیاں پہن کے بھی منزل تک آ گئے، ہم بیڑیاں پہن کے بھی منزل تک آ گئے، دشمن تو آج تک بھی نہ لوٹا رسول کا، ان کا ہر ایک غلام ہو اخلاق کا بلند، ان کا ہر ایک غلام ہو اخلاق کا بلند، سب سے بڑا یہی ہے قصیدہ رسول کا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ناظرین، یہ تھے کلیم اصغر صاحب بجنوری، جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا، اور دیکھا آپ نے کہ وہ اپنے ایک ان کا پڑھنے کا انداز بھی جدا ہے، اور ان کا شعر کہنے کا انداز بھی ایک الگ ہے، اور وہ شاعر اہل بیت کی حیثیت سے دور دور تک انہیں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ ہم نے ان سے درخواست کی تھی اور انہوں نے اپنا کلام پیش کیا۔ ناظرین، اب وقت اجازت نہیں دے رہا،
کہ ہم اسے پروگرام کو آگے بڑھائیں. تو اب اگلے ایپیسوڈ میں وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اس خاکسار سلیم امروہوی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.